بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ علم الفتن کورس کی آج دوسری نشست، دوسرا دن ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس بیٹھنے کو اور وقت کے نکالنے کو قبول فرمائے۔ کل علامات قیامت، ان کی تقسیم، ترتیب، تفہیم، امت مسلمہ کے ادوار، الساعہ اور القیامہ کا فرق، الساعہ کے چند نام اور قیامت کی چند ابتدائی علامات، علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، یہ ہم نے پڑھی تھیں۔ اور آج ہم یہاں سے دوسرے یونٹ کو شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان تذکرہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہے۔ جو تذکرہ مہدی رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ درمیانی جتنی علامات قیامت ہیں، علامات متوسطہ، یہ اس کی آخری علامت ہے، اور اس کے بعد جتنا دور شروع ہوگا وہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا ہوگا، اور ان میں سے آج ہم خروج دجال اور اس کی جتنی بھی کچھ علامات ہیں اور احادیث میں کچھ اس کا تذکرہ ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے تذکرہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ۔ اس میں آپ یاد رکھیے کہ تذکرہ حضرت مہدی کا شمار قیامت کی اگرچہ علامات صغرا میں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ منفرد عظیم الشان شخصیت ہیں۔ علامات صغرا اور کبرا کے درمیان یہ ایک سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک پل ہے، یعنی ان کے آنے سے قیامت کی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو الگ ایک عنوان اور باب سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ جی، یہاں ہم ان کے عنوان سے ہم پڑھیں گے کہ ان کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نام اور حسب و نسب کیا ہے، اسی طرح ان کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ چند سوال اس کے مطابق ہم پڑھیں گے، اور ان کی آمد کی چند علامات ہیں، ان کا حلیہ مبارک ہے، اور ان کے چند اوصاف ہیں۔ اسی طرح ان کی بیعت ہے، خطبہ ہے، چند علامات پہچان کی ہیں، حامی و مددگار کون ہیں، مخالف کون ہیں، اور ان کی خلافت کا مرکز کیا ہوگا، اور اسی طرح کے وہ کس علاقے میں آئیں گے، ان کے بارے میں نبوی حکم کیا ہے، اور وہ کون کون سی جنگیں کریں گے، اور فتوحات کا زمانہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ کس دربار میں یعنی جو کافر حکمران ہیں وہ ان کے دربار میں کس حال میں پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ شاندار فضیلت ان کی ہے، اس کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں ان کی وفات، جنازہ اور مقام تدفین پر ہم کچھ روایات جو ہے وہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ تو عمومی سوال ابتدائی یہ ہوتا ہے کہ بعثت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعثت مہدی جو ہے یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے، اور اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ احادیث متواترہ کا انکار۔ علماء امت نے بعثت مہدی پر، یعنی ان کی تشریف آوری پر اتفاق کیا ہے، اور سارے کے سارے اس پر متفق ہیں۔ ہماری عقیدہ کی جو معروف کتاب ہے شرح عقیدہ سفارینی، اس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت مہدی کی آمد اور ان کا دنیا میں آنا یہ طے شدہ امور میں سے احادیث متواترہ ہیں، اور اس کا انکار جو ہے یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کی کتابوں میں جو عقائد اسلام کی کتاب ہے، اس کی عبارت آپ کے سامنے ہے کہ امام مہدی کا ظہور آخر زمانہ میں حق اور صدق ہے، اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور امام مہدی کا ظہور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اور عہد صحابہ و تابعین میں اس کو مانا گیا ہے، اور امام مہدی کے جو ظہور کو، تشریف لانے کو مشرق و مغرب میں ہر طبقہ کے مسلمان، علماء، صلحاء، خواص، ہر قرن میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ جی،
اسی طرح حضرت مہدی کی بعثت کے بارے میں سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، یہ سیاستہ میں ہے، حدیث نمبر 4282 ہے۔ ہم اس حدیث کا حوالہ بتا دیا، اردو پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا صرف ایک دن کی باقی رہ جائے تو اللہ ضرور اسے اتنا لمبا، اتنا طویل ضرور کریں گے کہ یہاں تک کہ ایک شخص دنیا میں آئیں گے اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ جل شانہ اسے مبعوث فرمائیں گے، وہ میرے ہم نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے وہ ظلم سے، ناانصافی سے، تشدد و ستم سے بھری ہوگی۔ یہ بہت واضح حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کا نام اور حسب اور نسب، ان کا نام کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا نسب نامہ کیا ہے، تو یہ بات بہت بیان کی جاتی ہے، ذرا حوالہ جات کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت اسی میں 4284 میں 82 میں ارشاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوں گے ان دونوں ناموں میں، اور ان کا لقب جو ہے وہ مہدی ہوگا۔ یہ بھی حدیث شریف میں کثرت سے آیا ہے، مہدی کا لقب بھی حدیث میں بہت بار آیا ہے۔ کچھ روایات آگے سامنے آ جائیں گی جس میں جب لفظ المہدی آئے گا تو ہم آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ ایک لقب الجابر بھی آیا ہے۔ جابر یہ جبر سے نہیں ہے، ظلم سے نہیں ہے، یہ الجبیرہ سے ہے، اور اس کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ حضرت مہدی بھی ایسا ہوگا کہ یہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی امت کو جوڑیں گے، اس لیے انہیں الجابر بھی کہا جاتا ہے۔ اور مہدی کے معنی ہے اللہ کی طرف سے ایک خاص ہدایت اور ایک خاص پیغام لے کر آنے والے منفرد شخص۔ جی، اسی طرح حضرت مہدی کے والد کا نام بھی حدیث شریف میں آیا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں۔ سنن ابی داؤد میں بہت ساری روایات ہیں اور ان میں باب ذکر المہدی ہے۔ یہاں بہت ساری روایات، جہاں ہم نے سیاستہ سے لی ہیں وہاں بہت ساری روایات سنن ابو داؤد سے لی گئی۔ تو آپ کے والد کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مہدی کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرین الفاظ پہ غور کیجئے گا، وہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اہل بیت سے ہوں گے، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہوں گے، خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور من ولد فاطمہ، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، کیونکہ حضرت فاطمہ کی نسل سے حضرت حسین بھی ہیں لیکن یہ حسن کی اولاد سے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی خاندان نبوت میں سے ہوں گے۔ اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت بڑی واضح، المہدی من ولد فاطمہ، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ اور ایک اور روایت ہے الاشاعہ میں جس میں کہا گیا کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی۔ اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، ایک رائے ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے حدیث شریف میں کہ ان کا حلیہ یعنی ان کا چہرہ مہرہ کیسا ہوگا۔ تو سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں جو حدیث نمبر 4285 4285، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کا حلیہ بتایا ہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے اور کشادہ پیشانی والے ہوں گے، اونچی ستواں ناک ہوگی، زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور دنیا میں ان کے رہنے کی جو مدت ہے یعنی ظہور مہدی کے بعد وہ 7 سال تک دنیا میں زندہ رہیں۔ ان کی متوسط قد و قامت، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، لمبی ناک،
اور گول چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اور ان میں سیاہی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ بغیر سرما لگائے بھی ایسے محسوس ہوگا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی صحابہ کرام ایسا ہی نقل فرماتے ہیں۔ بعض تفصیلات ایک اور حدیث کی کتاب ہے الاشاء علی اشراط الساعہ، اس میں ہے ان کا حلیہ تقریباً اس کتاب میں بھی ایسا ہی ہے، جس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ گندمی رنگ ہے، متوسط قد ہے، اور کھلتا ہوا رنگ ہے، سیاہ قدرتی سرمگی آنکھیں ہیں، اور ان کے دندان جو ہیں انتہائی سفید ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، گھنی داڑھی ہے، اسی طرح چہرے پر کوئی نہ کوئی علامت ہے، کشادہ ان کی پیشانی ہے، رنگ اہل عرب کی طرح ہوگا، اور ان کا بدن جو ہے وہ گٹھا ہوا ہوگا، جس طرح بنو اسحاق کا ہوتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا۔ اپنے قامت کے اعتبار سے وہ عرب ہوں گے، اور بدن کی مضبوطی کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے اولاد یعقوب ہوتی ہے، بنی اسرائیل۔ اور زبان میں کچھ ثقل ہوگا، تھوڑا وزنی بولیں، ایسے لگے گا جیسے لکنت ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جی، اسی طرح ایک اور بات بڑی اہم ہے حضرت مہدی کی حوالے سے، کہ جب ان کا اتنا حسب نسب، ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کا علاقہ، تو ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دنیا تو ان تک پہنچ سکتی ہے، یہ ایک لمبی بات ہے۔ ہم اس علاقے میں بھی گئے، اور ہم نے حدیث کے مطابق وہ علاقہ دیکھا، ڈھونڈا، اس کی کچھ تفصیلات بتائی جا سکتی ہیں، اور کچھ تفصیلات بہتر نہیں ہے کہ ان کو شیئر کیا جائے۔ آ، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی قدرتی حفاظت فرمائی، صلاحیت ان میں رکھی ہے، اور اتنی حفاظت ہے، ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی معروف حدیث ہے کہ مادی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ ان میں ایک رات کے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے، ایک رات میں انتظام کر دیں گے۔ یعنی وہ مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، لیکن لیکن ان کو خود ایک دو روز پہلے، ایک دن پہلے علم نہیں ہوگا کہ کل یہ ذمہ داری ان کو دی جانی۔ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اللہ جل شانہ یہ تمام صلاحیتیں ایک وقت کے اندر ان کی ذات کے اندر رکھ دیں گے، یہ ان کی حفاظت ہے۔ اسی طرح ان کے کچھ اوصاف بھی حدیث میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عدل و انصاف کرنے والے، انتہائی سخاوت کرنے والے، متقی، عبادت گزار، مجاہد فی سبیل اللہ، خلیفہ وقت، امیر المومنین، اور نہایت فیاض سخی ہوں گے، اور دولت کو بغیر گنے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ سے ہے۔ آ، اردو کے جو گرین الفاظ ہیں، سبز، ان پر نگاہ رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں ابن ماجہ میں، کہ اچھا آپ یہ غور کرتے جائیے گا کہ اکثر 80 سے 90% روایات آپ کو ہم جو پیش کر رہے ہیں یہ سیاہ ستہ سے ہے، یعنی بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، سنن نبی داؤد سے ہے، سنن ابن ماجہ سے ہے، سنن نسائی سے ہے، جامع ترمذی سے ہے، تو سیاہ ستہ کے اندر اندر ہم رہ رہے ہیں، اس پر غور کرتے جائیے گا۔ تو فرمایا میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم از کم 7 سال یا 9 سال رہیں گے، اور ان کے زمانہ میں میری امت خوشحال ہوگی، ایسی خوشحالی، ایسی وسعت کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ زمین اپنی پیداوار نکال دے گی، اور زمین کچھ بچا کے نہیں رکھے گی، اور اس زمانہ میں مال بہت زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا، "اے مہدی مجھے عطا کیجئے، دیجئے، ضرورت ہے"، تو وہ کہیں گے کہ خود جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا لو۔ تو یہ ان کی فیاضی اور ان کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث ہے۔ جی، اسی طرح ایک اور روایت ان کی سخاوت کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آخری زمانہ میں ایک خلیفہ اور ایک ایسے بادشاہ حکمران آئیں گے جو بغیر گنے یقسم المال ولا یعدہ، بغیر گنے لوگوں میں اموال کو تقسیم کریں گے، انتہائی سخی ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کی تشریح میں ہاں یہ خلیفہ اسلام ہوں گے، درد دل رکھنے والے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خوف نے آ گھیرا کہ بہت حادثات اور واقعات پیش آئیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ دیکھ لیجئے کہ گھبرانے کی بات نہیں، فرمایا میری امت میں مہدی ضرور آئیں گے، 5 سال 7 سال یا 9 سال رہیں گی۔ یہ راوی کو شک ہے، راوی کو یاد نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یا 5 کہے تھے یا 7 یا 9۔ تو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں 7 سال دو روایات میں، تو ہم اسی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جو حدیث کو نقل کرنے والے راوی حدیث ہیں، ان کا جو گمان ہے وہ 7 کا بہتر لگ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ فرمایا کئی سال۔ پھر فرمایا ایک آدمی ان کے پاس آ کے کہے گا، مہدی مجھے کچھ دیجئے، تو وہ کہیں گے کہ جتنا اٹھا سکتے ہو، وہ لپ بھر کر دیں گے دونوں ہاتھوں سے، اور کہیں گے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، یعنی جتنا کوئی آدمی وزن اٹھا سکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اتنا اٹھا لے گا۔ یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی موجود۔ اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں، علامات میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس پر نظر رکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے شروع میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 156 156، جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹی رہے گی، قائم رہے گی، اور قیامت تک وہ محنت، جہد، جہاد، قتال کرتی رہے گی۔ اور فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس وقت مسلمانوں کے ایک امیر ہوں گے، ایک حکمران ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ نہیں، آپ نماز پڑھاؤ، تم ایک دوسرے کے امیر ہو، تم نے ایک دوسرے کی امامت اور قیادت کرنا ہے، اور اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس کا ایک تو اس امت کی فضیلت ہے، اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ بطور نبی اور رسول کے نہیں آئیں گے، صاحب کتاب پیغمبر کے طور پر نہیں آئیں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی اور اس امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوگا، اور یہاں بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز اس امت کا اور حضرت مہدی علیہ رضوان کا، تو اس سے یہ سبق ملا کہ وہ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی آ رہے ہیں۔ یہاں فتح الباری میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جائے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس امت کے اعزازات میں سے یہ اعزاز ہے کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز اس امت کے ایک حکمران اور خلیفہ مہدی کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ اب آپ کو ہم وہ مقام دکھاتے ہیں، وہ یہ مسجد ہے جی، اس مسجد کا نام جامع مسجد اموی ہے۔ یہ اس کا دور کی تصویر ہے، اوور ویو ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جامع مسجد اموی دمشق میں ہے، یہ اس کے اندر کی صفحے ہیں، اور یہ اندر کا منظر ہے مسجد کا۔ تو کسی کو اللہ یہ سعادت بخشیں گے کہ یہیں کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، اور اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے ایمان کی نسبت سے اگر ہماری زندگی میں یہ وقت آتا ہے تو اللہ ہمیں یہ نصیب، یہ مسجد کا اندر کا صفحے ہیں،
اندر کا منظر ہے جامع مسجد اموی کا، جس میں حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ جی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چند اوصاف ان کے ذکر کیے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بھی بات کی ہوگی۔ جب اس کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، حضرت ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے لازماً گھر بھی تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا خلیفہ مہدی جو خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں نافذ ہو جائے۔ تو یہ ایک ہم نے اس کا ایک نقشہ یا ایک تصویر یا ایک اپنی تمنا کا ایک شکل دی ہے کہ پوری دنیا ہے اور سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی ہر گھر میں اور دنیا میں اسلام کا غلبہ اور دور دورہ ہے۔ جی۔ اب یہ سوال ہے کہ حضرت مہدی کی آمد کی علامات کیا ہیں، یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی الارم، کوئی ایسی نشانیاں جن سے ہمیں معلوم ہو؟ تو مختصراً ہم تین ان علامات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو علماء نے الفتن پر تصنیف کرنے والے، بات کرنے والے محدثین نے سب سے زیادہ جن کا تذکرہ کیا ہے وہ چن کر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، الفتن ایک کتاب ہے جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کی کتاب ہے۔ الفتن نعیم ابن حماد کی، امام بخاری کے یہ ساتھیوں میں سے ان کی کتاب ہے، انہی کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں فقر و فاقہ کا عام ہونا، تو جیسے ہمارے زمانہ میں عوام الناس میں فقر، مہنگائی، غربت، تنگ دستی عام ہو رہی ہے، اور اچھے بھلے لوگ جو سفید پوش ہیں ان کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، یہ ایک نشانی ہے۔ اور جس رفتار سے گرانی اور مہنگائی پھیل رہی ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ علامت پوری ہو گئی ہے اور نہ جانے اب مزید کہاں تک یہ پوری ہوگی۔ تو ایک نشانی یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے، اور یہ دنیا میں ہمیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی نظر آ رہی۔ دوسری یہ ہے کہ عرب حکمران کا انتقال ہوگا اور ہر طرف فتنہ و فساد ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں سیاستہ میں ہے، اور یہ روایت موجود ہے کہ عرب کے حاکم کا قتل ہوگا، حج ہو رہا ہوگا تو امیر کوئی نہیں، بادشاہ کوئی نہیں، ہر طرف فتنہ و فساد ہے، خون ریزی ہے، سخت اختلاف ہے، اور جتنے بعد میں آنے والے ولی عہد ہیں یعنی شہزادے، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ خزانوں پہ جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور سارے کے سارے اقتدار سے محروم ہیں۔ ایک خانہ جنگی ہے، ایک ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے اور آپس کی جنگ ہے۔ اور فرمایا اسی سال موسم میں حج کے آخر میں یہ وہ خون ریزی کا دور ہوگا جب حضرت مہدی کی تشریف آوری ہوگی، اور یہ بات سیاستہ میں، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4286، 4286 میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح الفتن میں ایک اور روایت ہے جس کو بڑی کثرت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے پہلے جنگوں کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، قتل عام کی وجہ سے، آپس کی جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ قتل اس امت کا ہو چکا ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جنگیں ایک وجہ ہے، اور خانہ جنگی دوسری وجہ ہے، اور اسی طرح وبائیں تیسری وجہ ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہوگی کہ امت کا ایک تہائی حصہ، ثلث کے الفاظ موجود ہیں، اس جو ہے وہ کام آ جائے گا، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا اور امت بہت کم رہ جائے گی، ایک تہائی اس کی ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے۔ اور 1/3 اگر قتل ہوتے ہیں تو وباؤں میں 1/3 کا انتقال ہوگا۔ اور امت اگر آج اندازاً اگر 3 ارب ہو تو 1 ارب رہ جائے گی۔ اور جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں جنگیں ہیں اور قتل ہے، خون ریزی ہے، وبائیں ہیں، واللہ عالم یہ وقت کب آتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور ایک روایت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی آمد کا مقام کیا ہے اور بیعت کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور حدیث شریف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی آمد مکہ معظمہ میں ہوگی، یعنی رہنے تو وہ مدینہ طیبہ کے ہیں رہنے والے، لیکن وہ آئیں گے اور مکہ سے ظاہر ہوں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ اعلان کریں گے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مختلف علماء اور اولیاء ان کی تلاش میں ہوں گے اور ان کو حرم میں پائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تشریف لائیں، امت کی قیادت کریں۔ وہ ان کو آزمائیں گے، واپس چلے جائیں گے مدینہ، یہ لوگ واپس مدینہ جائیں گے، وہ پھر مکہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں۔ پھر وہ ان سے کہیں گے کہ ہم نے جہاد کیا، ہم نے اصلاحی کوششیں کی، لیکن مسلمان بڑے بے آبرو ہیں، خون ریزی ہے، قتل ہے، فساد ہے، اور ہمیں کوئی کفر کا غلبہ ہے، مادیت ہے، کوئی حکمران کوئی آگے بڑھ کر امت کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ آپ تشریف لائیے اور امت کی قیادت کو سنبھالیے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ بات اگر یہ حدیث تفصیل سے پڑھنا ہو تو سنن ابی داؤد میں 4286 نمبر میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، تشریحات کے ساتھ۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور وہ بھی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ ہم اس کے اردو ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے۔ ایک شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، مکہ کے لوگ اس کے پاس جائیں گے اور وہ پسند نہیں کر رہا ہوگا کہ میں مہدی بنوں، لیکن بحیثیت مہدی وہ پہچان لیں گے اور اس کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اور پھر اس کی طرف اہل شام کا لشکر آئے گا، اس کے خلاف آگے چل کے بات آ رہی، اور مکہ مدینہ کے درمیان بیدا نام کے ایک چٹیل کھلے میدان میں صحرا میں وہ دھنسا دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ حضرت مہدی تک ان کے اس مخالف لشکر کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور پھر آپ جب لوگ یہ سارا ماجرا دیکھ لیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی مہدی ہیں۔ شام سے علماء اور نیک لوگ، ابدال، اولیاء آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ جی، یہ جی مقام بیعت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے مکہ مکرمہ ہے، اور ایک طرف مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے، یہ جو ایک بڑا سا ایک گنبد ہے گولڈن کلر کا، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اور یہ اس کے درمیان حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ارشاد بین الرکن والمقام۔ جی، مہدی کا جو خطبہ ہے اندازاً نہیں بلکہ روایتاً ہمارے سامنے موجود ہے۔ آ، امام نعیم ابن حماد کی معروف زمانہ کتاب الفتن میں وہ خطبہ بھی آیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں تقریباً ملتے جلتے، اس کا اردو ترجمہ دیکھیں لوگوں۔ میں تمہیں اللہ کو جس کو ہم بھلا چکے ہیں یاد کرواتا ہوں۔ اپنے رب کے سامنے تم سب نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ حجت تمام کر چکے، نبیوں کو بھیج چکے، کتابیں آ چکی، اور اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر محافظت کرو، یعنی پختہ ہو جاؤ،
جن چیزوں کو قرآن نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو زندہ کرو، اور جن کو چھوڑنے اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ختم کرو، اور ہدایت کے کاموں پر ایک دوسرے کے معاون بنو، تقوی پر ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ لوگوں، دنیا کے فنا و زوال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ رخصت ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر آمادہ کرتا ہوں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا کہتا ہوں، باطل کو ختم کرنے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تقریباً ان کے الفاظ ہیں، ہم نے یہ الگ سے بھی پیش کر دیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، نیچے حوالہ بھی ہے۔ اچھا، کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں یہ پہچان ہوگی کہ یہ حضرت مہدی ہیں؟ اس بارے میں آ، تخمینے کے طور پر اندازاً چند باتیں جو علماء نے لکھی ہیں، ممکن ہے یہ 100% ایسے ہی پوری ہوں، اور ممکن ہے ان میں سے کچھ پوری ہوں کچھ نہ ہوں۔ یہ چونکہ سیاستہ کی روایات نہیں ہے، اس لیے ان پر اس درجے کا ایمان لانا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اسے محدثین نے جگہ دی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی قمیص مبارک ان کے پاس ہوگا، اور ایک جھنڈا ہوگا جس سے شناخت ہوگی، تلوار مبارک ہوگی، اور سیاہ رنگ کا ایک ریشمی جھنڈا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر یہ لکھے ہوں گے کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو وہ میں مقصود نہیں ہوں، البیعۃ للہ، اس نے وہ بیعت، وہ وعدہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ الفاظ اس پہ لکھے ہوں گے۔ بہرحال ایک جگہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اخلاق میں، اوصاف میں، اور جو ان کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اصل تو سنت، عمل، شریعت اور اوصاف و اخلاق۔ ایک اور علامت جو ہے الاشاع میں لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کے زمانہ میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ، جس کا سورہ البقرہ میں تذکرہ ہے، دوسرے پارے کے آخر میں، وہ جو حضرت طالوت کے لیے اترا تھا، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کو عطا کیا جائے گا، اور جس سے بہت سارے بنی اسرائیل بالخصوص یہود ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس بھی اس تابوت سکینہ کو لے آئیں گے۔ یہ سورہ البقرہ میں ہے کہ تابوت سکینہ واقعتاً ہے، اور اس میں قرآن مجید کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کچھ استعمال شدہ بقیہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف جو لشکر شام سے آئے گا، جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، وہ مکہ کے قریب ایک چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، تو اسے البیدا کہتے ہیں، آگے جا کے اس کا نقشہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو وہ ایک لشکر جو ان کے خلاف آئے گا، اللہ کی طرف سے اسے زمین میں دنسا دیا جائے گا، خسف ہوگا، زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ یہ ان کے حق اور صدق ہونے کی ایک دلیل، اور سب سے بڑی دلیل جو صحیح مسلم میں آئی ہے وہ ہم پیش کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اقتداء میں جب نماز ادا کریں گے تو پھر کیا شک رہ جائے گا کہ یہی مہدی وقت ہیں، اللہ کی طرف سے آئے۔ ان کے حامی و مددگار کون ہوں گے، کن کو اللہ قبول کرے گا؟ تو اس کی بھی چند باتیں جو ہیں وہ مختلف روایات میں ہیں، بہت ساری کتابوں سے جمع کر کے، چوز کر کے، منتخب کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ الفتن میں ایک روایت ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ ابتدان تو چند لوگ ہوں گے، 313 عدت اصحاب بدر کے الفاظ ہیں، جتنے کہ صحابہ بدر میں تھے۔ اس کے بعد شام اور عراق کے کچھ نیک لوگ، کچھ ابدال، امامہ پوش، مصر سے آنے والے کچھ علماء جو تہجد گزار اور دن کے شاہ سوار اور میدان کے مجاہد ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک روایت اور ہے جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے، ہم نے اسے گرین سبز اس لیے کیا ہے کہ وہ باقاعدہ روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، کہ ان کی نصرت کے لیے اہل خراسان سے، یعنی افغانستان کے علاقے سے
ایک علاقہ ہے ماوراء النہر اس کو کہتے ہیں، ماوراء النہر اسے کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک علاقہ ہے جس میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ امام بخاری اسی علاقے کے تھے، امام مسلم اسی علاقے کے تھے، خود امام داؤد ابو داؤد اسی علاقے کے تھے۔ یہ تاجکستان، یہ سب ماوراء النہر کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے حارث یا حراس نام کا ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بڑا لشکر ہوگا، ایک دستہ ہوگا، ایک فوج ہوگی، گروہ ہوگا، اور ایک بڑا زبردست منتظم شخص ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا۔ یہ چند نام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور بہن بھائیوں یہ نام ابو داؤد شریف میں آئے ہیں، حارث اور منصور۔ یہ نام نہ آتے تو کبھی ہم نام ذکر نہ کرتے۔ اور فرمایا کہ وہ مدد کریں گے، حضرت مہدی کے لشکر میں حصہ ہوں گے، اور وہ اہل بیت کی مدد کریں گے۔ تو اسی طرح اہل خراسان کا خود تذکرہ ملتا ہے کہ یہاں سے بہت سارے ایسے لوگ جو دین کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ تو خراسان کسے کہتے ہیں؟ یہ دریائے آمو اور دریائے کابل کا ایک علاقہ ہے، تاجکستان سے لے کے پاکستان کے سرحدی علاقوں تک یہ سارا کا سارا خراسان۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ یہ لوگ مددگار ہیں اور ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ وہ زمانہ ابھی آیا نہیں، وہ لشکر ابھی لوگ آج مختلف نشانیاں بنا کے کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہیں۔ یاد رکھیے آج کل کوئی ایسا منظر، کوئی ایسا گروہ موجود نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ جل شانہ خود ہی اسے ظاہر فرما دیں گے۔ جی، یہ ایک قدیم نقشہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا، زمانے کا، اور جس میں خراسان آتا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ حصہ جو ہے وہ فارس ایران کا ہے، کچھ حصہ اس میں پاکستان کا ہے، ایک بڑا حصہ اس میں افغانستان کا ہے۔ تو یہ حصہ جس کو سیاہ دائرہ لگایا گیا ہے، یہ قدیم پرانے زمانے میں 1000 سال قبل اس علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ جی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو ہاشم میں سے بھی ایک فرد ہوگا عرب سے، اس کا نام شعیب ابن صالح آیا ہے الفتن میں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، مہدی کے ایک قریبی لوگوں میں سے ہوگا، ان کا چچا زاد بھائی ہوگا، اس کی ہتھیلی پہ نشان ہے تل کا، یہ بھی بتایا، اور اس کے ساتھ اہل ایمان کی بڑی تعداد ہوگی، 5000 فرمایا، اور اس قدر فرمایا کہ وہ بہادر اور جیدار ہوگا کہ اس کے راستے میں اگر مضبوط پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ اس کے ارادے وہ اس کو راستے سے ہٹا دے، اور وہ حضرت مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا، ان کا ساتھ دے گا۔ شعیب ابن صالح، یہ بھی ایک نام آیا الفتن میں ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کے بالخصوص بنو ہاشم ان کے مددگار ہوں گے، اور اہل ایمان ان کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ یہ چند 4 5 6 لوگ مختلف روایات میں آپ کے سامنے پیش کر گئے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، کچھ ہم اس میں پڑھ بھی چکے ہیں، مہدی کے مخالف جو ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا، جو ان کی خلاف ورزی کرے تو کیا ہوگا۔ تو حضرت مہدی کو چونکہ اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہے، اللہ کی مدد حاصل ہے، اللہ خوب مدد فرمائیں گے۔ مہدی کا معنی ہی اللہ کی طرف سے خاص ہدایت اور رحمت لے کے آنے والا۔ تو آپ کے جو دشمن ہوں گے اللہ انہیں زمین میں دنسا دیں گے، اور یہ بڑا واقعہ ہے جسے بہت ساری ازواج مطہرات نے ذکر کیا ہے، اور سنن نبی داؤد میں یہ روایت ہے تم سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ بیدا نام کے اس علاقے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہ لشکر مکہ میں حضرت مہدی کے خلاف حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا کہ رستے میں اللہ جل شانہ اسے زمین میں دنسا دیں گے۔ یہ نیچے آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہی روایت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی عجیب روایت ہے یہ، اسے حضرت ام سلمہ نے بھی نقل کیا، حضرت حفصہ نے بھی نقل کیا، اور حضرت عائشہ نے بھی نقل کیا رضی اللہ عنہن، تینوں ازواج مطہرات، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہاں بالکل ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے،
کعبہ کی طرف جو لشکر جنگ کے ارادے سے آئے گا وہ بیدا کے مقام پر جو ہے وہ دنسا دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ام سلمہ سے بھی ہے۔ اور یہ دیکھیے جی، یہ بیدا ہے، یہ اوپر عراق سے اگر یہ لشکر آتا ہے، سب سے اوپر دیکھیں جہاں تیر ہے تو وہاں شام ہے، اور نیچے یہ بیدا نام کی ایک جگہ ہے۔ آپ نقشے میں اگر دیکھیں تو اوپر شام نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے نیچے جو ہے وہ بیدا المدینہ ہے۔ المدینہ میں بھی ایک صحرا ہے جسے بیدا مدینہ کہتے ہیں، اور ایک آگے صحرا ہے جسے بیدا مکہ کہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک کھلا علاقہ ہے، ریتلا صحرا، جس میں یہ دنسا دیا جائے گا۔ اگلے نقشے میں شاید یہ اور واضح ہو۔ یہ دیکھیے گا جی، اوپر شام ہے، یہاں سے لشکر آئے گا اور یہ مدینہ کو کراس کرے گا، اور آگے مکہ کے قریب ساحل کی پٹی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں یہ لشکر جو ہے وہ دنسا دیا جائے گا جی۔ ان کا مرکز کون سا ہے؟ مرکز آفس، جہاں یہ لیڈ کریں گے۔ تو یہ بھی مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب شام جو ہے وہ فتح ہوگا، اور جب تمہیں وہاں رہنے کا اختیار دیا جائے تو تم اس شہر میں جانا جسے دمشق کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دمشق کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ دمشق جو ہے انہا معقل المسلمین من الملاحم، خونریز جنگوں میں یہ جو دمشق ہے یہ ایک مضبوط قلعہ اور بہترین دفتر اور بہترین آفس ہوگا۔ یہ شام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دمشق ہے، اور جو ہم نے مسجد پہلے دیکھی ہے جامع مسجد اموی، یہ وہی علاقہ ہے، اور یہ وہی مسجد ہے، اور یہی جو ہے حضرت مہدی کا مرکز ہوگا۔ یہیں وہ نماز ادا کریں گے، اور یہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس کی مختلف اینگل سے، جہاد سے تصویریں۔ اچھا جی، دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے، صرف 8 کلومیٹر دمشق کے بالکل بغل میں ایک بستی ہے، بالکل قریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں کی اس زمانے کی سب سے بہترین بستی ہوگی۔ سنیے گا، وہ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ جنگ کو کنٹرول کریں گے، کفر کے خلاف جنگ کو۔ اور فرمایا کہ فسطاطها، مسلمانوں کا بہترین علاقہ اس زمانے میں وہ ہوگا، یقال لها الغوطہ۔ یہ بھی مسند احمد میں ہے، اور یہ حدیث جہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا ہے کہ یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مشکا شریف میں بھی۔ الغوطہ جو ہے وہ شام کے قریب صرف 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کا موسم خشک اور گرم ہے۔ درجہ حرارت لکھا گیا یہاں اکثر جو ہے وہ کم سے کم 16 رہتا ہے، اور جنوری میں اتنا رہتا ہے، یہ لکھا گیا ہے کم از کم درجہ حرارت۔ یہ ہم نے نیٹ سے لیا، اس شہر کا تعارف لیا، اور یہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمیوں میں تھوڑا خشک ہے۔ یہ سیریا میں ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ دمشق ہے، اور دمشق کے بغل میں بالکل ایک یلو نشان ہے جس میں غوطہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سیریا میں ہے، یعنی شام میں۔ اور یہاں آپ کو اوپر ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، جبل قسیون، اور اس کے درمیان میں بائیں طرف آپ کو وسطی دمشق نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف آپ کو یہ بستی نظر آ رہی۔ تو یہ اس وقت اس پہاڑ کے جبل قسیون کے دامن میں جتنی بستی ہے، یہ ساری کی ساری تصویر ہے الغوطہ کی جی۔ یہ دیکھیے، یہ دمشق کے شہر کا نقشہ ہے، اور دمشق کے بالکل جو ہے وہ بغل میں جو پنک آپ کو نشان نظر آ رہا ہے نقشے میں، یہ مشرقی غوطہ ہے۔ تو یہ دو یوں سمجھیں کہ جڑواں بستیاں ہیں۔ دمشق جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو الغوطہ کی بستی شروع ہو جاتی۔
تو یہ ایک سب آفس کہہ لیں، ہیڈ کوارٹر کہہ لیں، ایک بستی کہہ لیں، یہ ہے۔ ہاں، حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شامل ہونے کی فضیلت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حدیث جو ہے وہ 8084۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے یعنی مہدی کو دیکھو کہ وہ ظاہر ہو رہے ہیں، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو فوراً جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر اپنی اپنے کوہنیوں کے بل جانا پڑے، جیسے انسان کرالنگ کرتا ہے نا، چاہے تمہیں برف پر کرالنگ کر کے جانا پڑے، گھسٹ کے جانا پڑے، ہمت کر کے، خوب مشقت کر کے، تو بھی ان کے لشکر میں جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مہدی ہے۔ جنگیں اور فتوحات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نقشہ بتایا ہے اور بڑا واضح، اس میں چند جنگوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عرب میں جنگ ہے، اللہ فتح دیں گے، فارس ایران کی جنگ ہے جس میں اللہ تمہیں فتح دیں گے، اور اسی طرح مہدی کے زمانے میں روم کے خلاف فتح ہوگی، اللہ جل شانہ اس جنگ میں تمہیں عطا فرمائیں گے، یہ مہدی کے دور میں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم دجال کے خلاف بھی جنگ کرو گے تو اللہ تمہیں اس میں بھی فتح دیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر پورا 4900، 4900 نمبر حدیث ہے۔ تو اس میں جو پہلی جنگ ہے یہ عرب میں ہے، یہ ہو چکی، اور مسلمان یعنی بعض اوقات جنگوں میں فاصلہ ہوتا ہے، حضور نے اس امت کی بڑی جنگوں کا تذکرہ فرمایا، تو دو تو گزر چکی صحابہ کے دور میں، عرب میں اسلام غالب آ گیا، اور پھر فارس فتح ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہاں بھی اسلام غالب آ گیا۔ اہل روم کے خلاف جو جنگ ہے، یہ ابھی دو جنگیں باقی ہیں، اور اہل روم کے خلاف جو جنگ ہے یورپ کے خلاف، اسے الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے حدیث شریف میں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے مطابق 80 جھنڈے کافروں کے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، تو یہ تقریباً 9,60,000 فوج بنتی ہے کافروں کی، اور یہ اعماق یا دابق نام کی جگہ پر لڑی جائے گی، حضور نے وہ نام بھی بتایا ہے، اور وہ سیریا میں ہے، یعنی شام میں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو ہے وہ اللہ اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں، اور پھر دجال کے خلاف جنگ ہے، اس کا آگے انشاءاللہ تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دابق ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ سیریا میں یہ ہے علاقہ، یہاں یہاں حلب ہے، یہ جسے ایلپو لکھا ہوا ہے، یہ حلب ہے، اور حلب کے بالکل قریب دابق نام کی جو آپ کو نقشے میں ایک علاقہ نظر آ رہا ہے، حدیث شریف میں صحیح مسلم میں اس کا نام، یہ اس کا نقشہ ہے جی۔ 80 جھنڈے جب آتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ نیٹو فورسز 40، پھر 48، اور ایک وقت میں 58 اور 60 تک بھی جمع ہوئے۔ ممکن ہے مستقبل قریب میں یہ نیٹو فورسز اور جمع ہوں، اور یہ مل کر ایک ایسا اتحاد بنا لیں کہ یہ 80 ہو جائیں، اور کوئی بعید نہیں ہے۔ 1997 میں تو یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک کفر نے ایک اتحاد کیا، آپس میں مل بیٹھے، اور آج نیٹو فورسز کی تعداد جو ہے وہ کم از کم 48 ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں جنگ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ دیگر مقامات کو فتح کرنے کے بعد وہ لشکر بھیجیں گے، اور ہندوستان بھی فتح ہوگا، ہمارا جو علاقہ ہے بر صغیر پاک و ہند، یہ الہند کہلاتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ہندوستان کے خلاف جنگ کریں گے، اور اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہ زنجیروں کو جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کریں گے، یعنی بڑی فضیلت۔ یہ کس حالت میں آئیں گے؟ یہ حالت بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ ہندوستان کے حکمران کیسے آئیں گے۔ تو الفتن میں یہ روایت موجود ہے کہ بیت المقدس کا حکمران
یہ حضرت مہدی مراد ہے کہ یہ آخری وقت میں شام سے بیت المقدس چلے جائیں تو ہندوستان کی طرف لشکر بھیجیں گے جسے وہ فتح کرے گا، خزانے قبضہ میں لے گا، اور وہ بیت المقدس کی تزئین کریں گے، اس کو دوبارہ سے بنائیں گے، اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیر میں جکڑ کے پیش کیا جائے گا۔ یہ لشکر مشرق سے مغرب تک سارا علاقہ فتح کرے گا، اور دجال کے خروج تک وہ یہیں ہندوستان میں رہے گا۔ تو یہ دجال کا جو وقت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی قریب ہوگا۔ جی، تو یہ پرانا ہندوستان کا نقشہ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اردو میں ایک طرف انگلش میں ہے۔ پرانے ہندوستان میں لاہور، کراچی، دلی، الہ آباد، یہ بنگال کے وسط میں جو بغل میں جتنا علاقہ ہے، یہ قدیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا ہند کہلاتا ہے۔ جی، ایک شاندار فضیلت ہے، بڑی شاندار فضیلت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ ان میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جنت کا ایک سردار تو میں ہوں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور حضرت مہدی۔ مہدی کا نام اس میں شامل ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے سیاستہ میں 4087، اور ترجمہ آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، اور آخر میں حضرت مہدی کا نام بھی شامل۔ جی، اب آخر میں آتے ہیں کہ حضرت مہدی کی وفات، جنازہ اور تدفین۔ تو ہم نے بڑی محنت سے یہ روایات جمع کی ہیں اور ہمیں اطمینان ہو گیا الحمدللہ۔ یہ روایت ہمیں جو ہے وہ مل گئی، اور ملی مشکاہ شریف کی ایک شرح ہے، التعلیق الصبی، جس میں یہ لکھا گیا کہ ان کی طبعی وفات ہوگی، یعنی وہ شہید یعنی قتل نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، ان کی فطری نیچرل وفات ہوگی اللہ کے حکم کے مطابق، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ بیت المقدس ہے، اور یہ ہم نے اس مناسبت سے کہ مہدی یہاں ہوں گے، اس کو دوبارہ تزئین و آرائش کی جائے گی، اور مہدی کی قبر بھی یہیں ہوگی حدیث شریف کے روایات کے مطابق۔ جی، تو اگلا یونٹ لگائیں، یہ حضرت مہدی والا جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ جی، آج کا اگلا ہمارا ہے، ہمارے پاس وقت ہے الحمدللہ۔ تو خروج دجال پر اگر ہم بات کریں تو یہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا، جو ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذکر فرمائی ہے، 10 ارشاد فرمائی، ان میں سے خروج دجال جو ہے وہ آج ہم اسے کور کر لیتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ 9 نشانیاں، ان پر حالات، ان پر احادیث، ان پر گفتگو ہم کل کی مجلس میں اسے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو قیامت کی 10 بڑی علامات کیا ہیں، دجال اور اس کا معنی کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، زمانہ ولادت کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے، اور دجال سے قبل حالات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اس کا خروج کہاں سے ہوگا، کون اس کی پیروی کرے گا، اس کے پاس شعبدہ بازیاں دکھانے کے لیے کون سے ایسے جادو گری ہے، دجال کی جنت جہنم کا کیا مطلب ہے،
اسی طرح اس کے فتنے کا شکار کون ہوں گے، فتنے کی تیزی کیا ہے، دنیا کا چکر لگائے گا، مدینہ طیبہ اور مکہ محفوظ ہوں گے، اس کی مدت کتنا دیر وہ رہے گا، اور جتنی اس کا وہ ڈیوریشن ہے، مدت، کیا وہ اصلی حقیقی ہے یا اس کا کوئی اور معنی ہے، اور اسی طرح اس کا پروگرام کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے دجال کے دور میں، ذکر کو بڑی بڑی فضیلت حاصل ہے، آبادی سے دور رہنے کا حکم کیوں ہے، حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے کیسے دیکھا، ایک صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی، اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، دجال اور عذاب قبر کا کیا تعلق ہے، اور اسی طرح ایک صاحب ایمان کی ملاقات ہے، دجال کے پاس آگ ہوگی، پانی، روٹی، سالن، اس سے کیا مراد ہے، دجال کن مقامات پر نہیں جا سکتا، مدینہ پاک کیسے ہوگا اس کے دور میں، اور دجال کے خلاف جو گواہی دے اس کا بڑا مقام ہے، دجال کے خلاف جہاد کی فضیلت اور اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، ایک امت کا بہترین طبقہ اور قبیلہ کون سا ہے جو ان کے خلاف جو ہے وہ مدد کرے گا، اور دجال کہاں قتل ہوگا، مقام قتل کیا ہے، اور دجال کے خلاف جنگ میں اللہ کا تعاون، مدد کیسے آئے گی، ایک درخت جو ہے وہ کیسے پناہ دے گا، اور صحابیات کیا کرتی تھیں دجال کے تذکرے پر، خواتین صحابیات، اور اسی طرح دجالیات کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا کر جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور حفاظت کی آیات بھی، دعا بھی، اور ذکر کی فضیلت بھی، اور دور فتن میں آپ کے لیے، میرے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، اس دجالی دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی ہم نے ایک لسٹ بنائی۔ تو دجال قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آگے چلیے، تو حضور علیہ صلاۃ والسلام تشریف لائے اور 10 نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ اردو دیکھیے گا: دھواں، خروج دجال، زمین سے ایک بہت بڑے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج، یہ تھوڑا غلطی ہے، جاجوج نہیں یاجوج ہے، اور 3 زمین میں مقامات ایسے ہوں گے دھنسنا، ایک واقعہ مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، ایک مشرق میں، اور آخر میں ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، آج ہم دجال کے اس ٹاپک کو پورا کریں گے۔ جی، دجال کا معنی کیا ہے؟ تو یہ بڑا معروف سوال ہے۔ دجال کا معنی ہے ایسا چھپا ہوا، مکر و فریب، حق اور باطل میں کو مکس کرنے والا۔ اصل میں دجل کا معنی ہوتا ہے کہ تانبے اور پیتل کو سونے کا آپ رنگ چڑھا دیں تو کوئی کہہ دے یہ سونا ہے تو یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹے آدمی کو کہتے ہیں ملمہ ساز، جو ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور۔ جی، اسی طرح دور آخر میں جو شخص آئے گا نا، جس کا حضور نے تذکرہ فرمایا، اسے دجال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ اور دجل کا معاملہ کرے گا، پرفریب تعبیر پیش کرے گا، غلط باتیں پیش کرے گا، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرے گا، تو اس لیے اسے جو ہے دجال کہا گیا ہے۔ ایک لقب اس کا المسیح بھی آیا ہے۔ مسیح کا معنی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہاتھ پھیریں اور شفا مل جائے، اور ایک مسیح سیاحت سے ہے، یعنی جو گھوم پھر کر فتنہ پھیلائے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح الضلالہ کہنا چاہیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والا مسیح یعنی مسیح الہدا کہنا چاہیے۔ جی ہاں جی، دجال کا بھی حسب نسب ہے، یہ کوئی جن نہیں، کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا تذکرہ کیا، یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان ہے جی۔ آخری لائن میں ترجمہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال کے ماں باپ 30 سال تک یوں رہیں گے اس حال میں کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ 30ویں سال یہ ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا اس میں، اور اس کی آنکھیں سوئیں گی، دل نہیں سوئے گا، یعنی بڑی نشانی حضور علیہ السلام نے بتائی۔
پھر والدین کا بھی حلیہ بتایا. اس کے باپ ایک دراز کا دبلا پتلا انسان ہے، اس کی ناک چونچ کی طرح لمبی ہے، اس کی ماں بھاری بھرکم اور لمبے ہاتھوں والی ہے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اس کے ماں باپ ہیں تو مطلب ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اور انسانوں میں سے ہے، بشر ہے، کوئی جن وغیرہ نہیں. اچھا، دجال کی اولاد نہیں ہوگی، یہ صحیح مسلم میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا عقیم لا یولد له، وہ لا ولد ہوگا، بانج ہوگا، اس سے آگے اولاد نہیں ہوگی. جی. دجال کا زمانہ ہے ولادت وہ کب آیا، اس کا کچھ پتہ تو نہیں ہے، لیکن ایک حوالہ ہمیں ملا ہے، چونکہ حدیث نہیں ہے، گرین ہم نے نہیں کیا، سبز نہیں کیا. ایک گمان کی حد تک ہے کہ الاشاء ایک کتاب میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال والد سے پیدا ہوا، اور شیاطین بڑے عجیب کام کیا کرتے تھے، یعنی شیاطین سے اس کی دوستی تھی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑ کے قید کیا، اور المسیح لقب گھوم پھر کر فتنہ پھیلانے والا، جس کی صفت دجال ہو، جھوٹا ہو، یہ انہوں نے رکھا ہے. یہ ایک رائے ہے جو درست بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. البتہ دجال کا حلیہ روایات میں آیا ہے. صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ والا ہے، کانا ہے، جھوٹا ہے، اور تمہارا رب جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایک آنکھ والا ہے، اور دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے درمیان بہت واضح اہل ایمان کو جو ہے وہ محسوس ہو جائے گا، اس کا کفر بڑا واضح ہوگا، اور کاف فارا یعنی کفر کی کوئی نہ کوئی علامت، کفر کا کوئی نہ کوئی نشان اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر ظاہر ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا. جی آپ اسکرین لگا لیں تب تک. اسی طرح اس کی آنکھ کے بارے میں آتا ہے تو ہم اس میں آپ کو تشویش کا شکار نہیں کرتے، ہم آپ کو خلاصہ پیش کر دیتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے دائیں آنکھ، اور بعض میں آئی ہیں بائیں آنکھ. جب آپ روایات کو پڑھیں تو کسی سوال میں یا کسی مشکل میں نہ پڑھیں. اصل میں دونوں آنکھیں ہی عیب والی ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی. ایک آنکھ سے تو بالکل سپاٹ ہے بائیں آنکھ سے، اور دائیں آنکھ بھی انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی، اس میں بھی عیب دار ہے. تو کبھی حضور علیہ السلام نے دائیں آنکھ کا تذکرہ کیا ہے اور کبھی بائیں کا. لیکن پھر محدثین نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اصل میں عیب دونوں آنکھوں میں. لہذا کبھی کوئی دائیں آنکھ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ عیب صرف دائیں میں ہے، اور کبھی کوئی بائیں میں دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ عیب بائیں میں ہے. تو حضور علیہ السلام کبھی دائیں کا کہتے ہیں کبھی بائیں کا. نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں عیب دار ہیں. ایک بالکل بند اور سپاٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہے. تو اس لیے دونوں آنکھوں کا تذکرہ ہے. یہاں کچھ تفصیل زیادہ ہوگی، لیکن آپ تشویش کا شکار نہ ہوں، آپ کو ہم نے خلاصہ بتا دیا. جو تفصیل جاننا چاہے وہ یہاں پڑھ سکتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور گھنگریالے بال ہوں گے اس کے. یہ ایک روایت جو ہے وہ حدیث شریف میں آئی ہے، سنن ابی داؤد میں. جی. اسی طرح فرمایا کہ اذا رجل جسیم انتہائی قوی الجسا ہوگا اور فربا ہوگا، یعنی وہ ایک پھیلا ہوا شخص ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بخاری شریف کی روایت. جی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے پاس بہت پروگرام ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، بہت تصرفات یعنی امتحان کی چیزیں ہیں. اور کائنات میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کے دنیا میں قائم ہونے تک فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال.
ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے کہ کہیں اگر تمہاری زندگی میں آئے تو اس سے بچنا ہے۔ اور ایک حدیث میں امام النبی، ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا ہے کہ ایک آنکھ والا، ایک جھوٹا ایسا کائنات میں آنے والا ہے جو اس کائنات کے فتنوں میں، امتحانوں میں ایک بڑا امتحان۔ یہ صحیح مسلم میں ہے جی۔ دنیا کے حالات بڑے سخت ہوں گے اس کے آنے سے قبل، اور تین حصوں میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے حالات۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اردو پیش کیجئے کہ پہلا سال ایسا ہوگا کہ ایک تہائی، یعنی ون تھرڈ، ایک تہائی آسمان جو ہے وہ بارش روک لے گا، نہیں ہوگی، اور زمین سے پیداوار نہیں ہوگی۔ اور دوسرے سال میں ہاف ہو جائے گا، یعنی دو تہائی ہاف سے زیادہ، دو تہائی بارش نہیں آئے گی، اور دو تہائی رزق یعنی غذا نہیں آئے گی، تو قحط اور بڑھ جائے گا، مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ اور تیسرے سال میں ایسا ہوگا کہ آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا، اللہ کو کا یہی حکم ہوگا، اور زمین سے ایک چیز بھی نہیں اگے گی، زمین اپنی پوری پیداوار بحکم الہی روک دے گی، اور چوپائے جو ہیں چار پاؤں پہ چلنے والے وہ مر جائیں گے، اور ہر طرف قحط ہی قحط، قحط ہی قحط، قحط ہی قحط، مہنگائی مہنگائی، غربت غربت، اور ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے ایک جنگ ہوگی، اور قسطنطنیہ جسے آج کا استنبول یعنی ترکی کا جو کیپٹل ہے، جو دارالخلافہ ہے، اس کا نام حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں انہیں بتایا کہ مدینہ طیبہ ویران ہو جائے گا، اور بیت المقدس کی طرف آبادی بڑھ جائے گی، اور پھر فرمایا کہ قسطنطنیہ یعنی یہاں استنبول میں ایک بڑی جنگ ہوگی، اور مسلمان جیسے ہی اس کو فتح کریں گے تو دجال فوراً دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، یہ ایک نشانی۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ سے کہا کہ یہ ضرور پورا ہوگا۔ اور ایک اور نشانی فرمائی کہ دجال سے پہلے دھوکہ اور فریب کے سال ہوں گے۔ ایسے زمانہ، ایسا عہد آئے گا کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، خیانت کرنے والے کو امانت والا، امانت دار کو خیانت کرنے والا کر کے پیش کیا جائے گا، اور رویبضا یعنی وہ لوگ جو گھٹیا ہوں گے، بہت فاسق و فاجر ہوں گے، وہ جو ہیں وہ لوگوں کے معاملات میں رائے پیش کریں گے، اور ان کی بات پیش کی جائے گی، یعنی زمانے کے سب سے بدترین لوگ وہ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہوں گے، انالیسز کر رہے ہوں گے، اپنی رائے دے رہے ہوں گے، اور ان کی رائے سنی جا رہی ہوگی۔ آج وہی دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادنا سے ادنا آدمی بھی وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جج بن کے کہ شاید دنیا کے فیصلے اسی نے کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خروج دجال کی کچھ علامات بھی بتائیں، اور وہ علامات دراصل حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم میں یہ بات آئی ہے، تو دجال نے اپنے آنے کی خود نشانیاں بتائیں۔ تو ایک تو فلسطین میں کھجوروں کا ایک باغ ہے جسے نخل بیسان کہتے ہیں، تو آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ فرمایا جب وہ ویران ہو جائے گا، حضور نے تصدیق کی ہے، دجال نے خود بتایا اور کہا کہ جب وہ ویران ہو جائے گا تو وہ دنیا میں آ جائے۔ اسی طرح بحیرہ تبریہ کا خشک ہونا ایک بہت بڑی قدرتی جھیل ہے جسے سی آف گلیلی کہتے ہیں، آگے چل کے ہم وہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح عین زغر ہے، صحیح مسلم میں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام زغر تھا، اس کے نام سے ایک بہت بڑا چشمہ ہے۔ تو تین نام یاد رکھیں: کھجوروں کا باغ، نخل بیسان، بحیرہ تبریہ ایک سی آف گلیلی، تبریہ نام کی جھیل، عین زغر، زغر نام کا چشمہ۔ تو فرمایا دنیا میں جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو دجال آ جائے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ ممبروں پر علماء اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ علماء حق کو جو تعلیم اور تربیت میں مصروف ہیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پڑھیے، فرمایا دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ ممبر پر اس کے تذکرے ختم ہو جائیں گے، اور علماء کرام ممبروں پر بیان کرنا چھوڑ دیں گے، بطور معلم اور بطور
امام کے علماء عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو ان روایات سے اور دجال کے فتنہ سے آگاہ کرے، خبردار کرے۔ اور قسطنطنیہ کی فتح ہم بتا چکے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے۔ یہ نخل بیسان ہے جی، یہ فلسطین میں باغوں کے بہت بڑے بڑے واضح کھجور کے باغات تھے، جس کا خود دجال نے حضرت تمیم داری سے ملاقات میں تذکرہ کیا، جو اب بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ تازہ تصویروں میں سے ہے جو 2012 کے بعد بڑی تیزی سے اجڑ رہے ہیں۔ یہ جی بحیرہ تبریہ ہے، یہ اس کا یہ سیٹلائٹ اس کی پکچر ہے۔ یہ ایک بحیرہ تبریہ، اس کا پانی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خشک ہو رہا ہے جی۔ یہ عین زغر ہے، یہ بہت پہلی ارلی 70s کی یہ تصویر ہے۔ اب یہ ختم ہو گیا، ہم نے بہت ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا، پرانے رہنے والے عرب سائٹ میں دیکھا تو وہاں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اب یہ موجود نہیں ہے اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ کہاں سے آئے گا دجال کا خروج، کس مقام سے ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فارس، ایران کی ایک صوبہ ہے اصفہان، بڑا مشہور ہے، آج کل بھی خبروں میں بڑا واضح ہے۔ اس کی ایک بغلی بستی ہے یہودیہ، اس میں سے نکلے گا، اور یہودی بڑی تعداد میں آج بھی اس جگہ پر موجود۔ آگے نقشہ دیکھیے، یہ جی اصفہان ہے شیراز کے ساتھ، تو یہ اس کی مین سٹی ہے اور یہاں بستی موجود ہے یہودیہ، دجال نے یہاں سے ظاہر ہونا جی۔ جی یہ بھی اصفہان کا نقشہ ہے جی۔ کون اس کا ساتھ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصفہان میں 70,000 اچھا یاد رکھیے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اصفہان تو ایران میں، یہاں یہودی کیسے آ گئے؟ یہاں کی اکثر آبادی آج بھی یہود کی ہے، کوئی تحقیق کرنا چاہے، سرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، آج بھی اصفہان میں بڑی تعداد یہود کی ہے۔ تو 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے اور اس کے جو ہے وہ لشکر میں شامل ہوں گے، اور ان پر گیروی سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ تو گیروی رنگ اور ہوتا ہے، آگے چل کے ہم دکھائیں گے۔ تیالسا اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، سیجان بھی کہا گیا جو ساج کی جمع ہے۔ تو یہ پہلے یہ ذرا سبز رنگ کی چادریں پہنتے تھے، اور اس کے بعد یہ ساج یعنی گیروی رنگ کی پہنتے ہیں، آگے چل کے وہ آ جائیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ بالکل بائیں طرف جو ہے یہ بھی ایک یہودیوں کی علامت ہے، اور آج کل یہود اس کو ترک کر کے یہ اپنا ایک مذہبی لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ یہ خاص طور پر یہ پہنتے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک یہ ایک مذہبی، چونکہ ایک یونیفارم سمجھ لیں، ایک نشان سمجھ لیں، ایک شعار سمجھ لیں جی۔ دجال کیا کرے گا؟ اس کا پروگرام کیا ہے؟ کون سی جادوگریاں، شعبدہ بازیاں دکھائے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے کچھ اسے اختیار دے رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ دیکھیے گا اردو ترجمہ، حضرت صوبان، حضرت اسما اور دیگر سے روایت ہے کہ یہ شدید قسم کا فتنہ ہوگا۔ اردو ترجمہ دیکھیے، وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مانو گے؟ اونٹ کو بتایا نا کہ وہ قحط کا دور ہوگا، جانور مر رہے ہوں گے، 3 سال تک قحط پھیلا ہوگا، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، تو وہ کسی کے باپ کو زندہ کرے گا، کسی کے بھائی کو زندہ کرے گا، اور تو وہ پیش کر دے گا، اور لوگ جب دیکھیں گے اپنے جانوروں کو زندہ ہوتے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، تو وہ اسے رب سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے، اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہوگا۔ ایک شعبدہ بازی تو یہ ہے۔ آگے چلیے، حضرت نواز بن سمعان کہتے ہیں، یہ ایک طویل روایت ہے، آپ کے سامنے اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے کہ دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے آئے گا۔ عراق اور شام کا درمیان جو ہو، اس کو اگر آپ نقشے میں غور سے دیکھیں گے تو وہ اصفہان کی بستی ہی ہوگی۔
یعنی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ اس کے قریب قریب بات. تو وہ آئے گا اور تباہی مچائے گا، دائیں بائیں پھیلے گا. اور اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. اور ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کتنی تیزی سے آئے گا. حضور نے فرمایا اتنی تیزی سے وہ پھیلے گا جیسے ایک بادل چلتا ہے جس کے پیچھے ہوا ہوتی. وہ لوگوں کے پاس آئے گا، ان کے ایمان پہ حملہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے، زمین کو حکم دے تو فصلیں اگائے. اور شام کے اوقات میں لوگوں کے پاس آئے گا، جانور زندہ کرے گا اور ان میں دودھ نکال کے دکھائے گا. قحط کے زمانے میں لوگوں کے پاس آئے گا اور کوئی اس کی بات ٹھکرا رہا ہوگا تو اس کی فصل تباہ کر دے گا. جو بات مانے گا اس کی فصل جو ہے یعنی فصل کو اگا دے گا. ایسی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان کے ہوگا. خزانے زمین سے نکالے گا. اسی طرح فرمایا کہ لوگوں جو بات نہیں مانے گا اسے قتل کرے گا، اسے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، تلوار مارے گا. وہ قتل اور خونریزی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ باتیں تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور فرمایا کہ وہ ایک دم جو جس کو قتل کرے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئے گا، یعنی لوگ اس پر ایمان لانا شروع کر دیں گے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، میں نے حضور علیہ السلام سے دجال کے بارے میں جتنے سوال میں نے کیے ہیں شاید کسی اور نے اتنے سوال کیے ہوں. حضور نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور گوشت، پانی کی نہریں، یعنی جس زمانے میں قحط ہوگا تو وہ ساری کے سارے خزانے اور غذائیں، پانی، گوشت وہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے روک لے. اسی طرح جب ہم روایات پڑھتے ہیں تو اکثر ایک بات آتی ہے کہ دجال کے ہاتھ میں آگ ہے، پانی ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. تو یہ ایک تمثیل ہے. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاورہ استعمال فرمایا، جس آپ اردو ترجمہ دیکھیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دجال آئے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. لوگ جسے پانی تصور کریں گے وہ دراصل عذاب اور سزا اور آگ ہوگی، اور جسے آگ سمجھیں گے وہ دراصل پانی ہوگا. یعنی وہ جس بات کی حمایت کرے گا اس میں شرک ہوگا، اور جو اس کی خلاف کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، بظاہر اسے سزا ہوگی لیکن دراصل وہ جنت میں جائے گا. تو چند باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا، پانی کی ایک نہر ہوگی. کسی روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس کھانا ہوگا، پانی ہوگا، جنت جہنم جیسی چیزیں ہوں گی. جسے جنت بتائے گا وہ جہنم ہوگی، جسے جہنم بتائے گا وہ جنت ہوگی. تو یہ ساری کی ساری تمثیلات ہیں، یعنی وہ جس پر عذاب بھیجے گا، تنگ حالی کرے گا، وہ دراصل وہ آدمی اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی. اور ان لوگوں کے جو دجال کے پیروکار ہوں گے وہ جو ہے وہ اس کے وفادار اور ساتھی بن جائیں گے، اور وہ ان کو جس جنت میں، جس چیز میں، جس پانی میں دھکیل رہا ہوگا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور ان کا انجام بہت برا ہوگا. دجال کے فتنے کا شکار سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے بالخصوص یہود جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کے شکار ہوں گے، اور سب سے زیادہ سب سے پہلے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. یہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس سے متاثر خواتین ہوں گی. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، مسند احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اپنے گھر کی خواتین کو اس ڈر سے باندھ رکھے گا کہ وہ دجال کی صفوں میں شامل نہ ہو جائے. حدیث ملاحظہ کیجئے مسند احمد میں کہ عورتوں کی کثرت دجال کے صف میں شامل ہوگی تو وہ آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو، ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، پھپھی کو جو ہے وہ اس خوف سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے لشکر میں نہ شامل ہو جائے. اسی طرح فرمایا کہ سود خور اس کا بڑا آسان شکار ہوں گے. یہ سنن الواردہ فی الفتن ایک کتاب ہے جس میں فرمایا دجال کے پیروکار اس کے ساتھ دینے والے اکثر وہ لوگ ہوں گے
جو سود کے عادی ہیں، سود لیتے دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جاہل، جو جتنا جاہل ہوگا، علم سے دور ہوگا، وہ دجال کا آسان ہدف، آسان شکار ہوگا، اور وہ زیادہ تر دیہاتی اور جاہل لوگوں کے پاس آئے گا۔ یہ صحیح مسلم میں۔ دجال کی سواری کا بھی تذکرہ ہے حدیث میں، اور تیزی سے بڑھنے کا بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے اس کے پاس ایک گدھا ہو، یعنی اس زمانے کی عام سواری ہو، جسے ہم آج ایک کوئی بھی سواری مراد لے سکتے ہیں، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنی لمبی ایک سواری ہوگی۔ اور حمار سے مراد یہ بھی ایک مثال اور ایک تمثیل ہے، عمومی سواری۔ یہ ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہو سکتا ہے، اپنی بڑی سواری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا ایک تذکرہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے ٹریول کرے گا، سفر کرے گا، گویا جیسے ایک بادل ہوتا ہے نا، تو بادل آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ فوراً ایک بستی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھی، اس تیزی سے سفر کرے گا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں جنہیں ہم نے سبز رنگ میں نمایاں کر دیا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے سوائے چند بستیوں کے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ دجال تمام بستیوں میں اور آبادیوں میں جائے گا، 4 مقامات میں نہیں جا سکتا، وہ آگے تفصیل کے ساتھ ایک روایت میں آ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا روب مدینہ نہیں آئے گا۔ مدینہ کے اس زمانے میں 7 آنے جانے کے راستے ہوں گے، اور ہر راستے پر، ہر دروازے پر 2 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہوں گے جو دجال کو مدینہ طیبہ کی بستی میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ مدینہ کی فضیلت۔ مدینہ کے 7 راستے حضور علیہ السلام نے خود فرمائے، اور آج یہ موجود ہیں۔ یہ ساتوں کے ساتوں کے نام: شار ملک فیصل، عبدالعزیز، یہ دیکھیں اس کو ذرا نمایاں کر دیں۔ یہ چاروں طرف آپ کو ایک سیاہ دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ روڈ ہے۔ الخط الدائری عربی میں اسے کہتے ہیں، انگلش میں اسے رنگ روڈ کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 7 راستے ہیں جن کی ہم نے نمبرنگ کر دی ہے: 1 2 3 4 5 6 7۔ شار ملک فیصل، ملک عبدالعزیز، شار ابو ذر غفاری، شار ملک فہد، شار ابو بکر صدیق، شار السلام، اور شار عمر بن خطاب۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہمیں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کتنی دیر رہے گا دجال؟ مدت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں تو کہنے کو 40 دن ہے، لیکن ایک دن، پہلا دن 1 سال کا، دوسرا 1 ماہ کا، اور تیسرا 1 ہفتے کا یعنی 1 ویک کا ہوگا، اور اس کے بعد سارے دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ یہ یعنی ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ تو پہلا دن جو ہے 1 سال کا ہے، دوسرا 1 منتھ، اور تیسرا 1 ویک۔ یہ ہم نے ایک نقشہ سا دے دیا۔ کیا اس سے مراد واقعتاً حقیقی ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ خود ایک صحابی ہیں نواس بن سمان رضی اللہ عنہ، بڑے زبردست جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا تھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا واقعتاً پہلا دن 1 سال کا ہوگا، یا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ آپ 1 سال جتنا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ واقعتاً پہلا دن 1 سال جیسا ہوگا، تو اس میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ وقت رکا رہے گا، اور تم اندازے سے نمازیں پڑھتے رہو گے، جیسے تم وقت کے اندازے سے نماز پڑھتے ہو، جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جی، دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یاد رکھیں، سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ابتداً وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 30 کے قریب نبوت کے دعوے دار اور دجال آئیں گے، دجال ان میں سب سے بڑا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا انا ربکم،
اور فرمایا تمہارا رب وہ تو ایک آنکھ والا ہے، تمہارا رب ایک آنکھ والا، عیب والا، معیوب اور کانا نہیں ہے۔ جی آگے چلیے۔ دجال سے دور رہنے کا حکم ہے؟ جی ہاں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ایمان کے بل بوتے پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے پاس نہ جائے کہ میں مومن ہوں، وہ یہ گمان کرتے ہوئے جائے گا، اس کے پاس شبہ ڈالنے والی، شک میں مبتلا کر دینے والی اتنی چیزیں ہیں کہ انسان اس کی پیروی پہ مجبور ہو جائے گا، تو اس سے دور ہی رہیں، یہ حکم ہے۔ یہ بہترین حل ہے کہ فتنے سے دور رہا جائے۔ جی، آبادی سے دور رہنے کا حکم ہے؟ یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جی ہاں بالکل، حدیث ہم وہی دوبارہ لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال آبادیوں میں آئے گا تو جتنا ہو سکے تم آبادیوں سے دور رہو، کیونکہ دجال کے فتنے سے کوئی جتنا دور رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ آگے ایک روایت دیکھیے، یہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا اس زمانے میں بہترین مال یہ ہوگا کہ وہ اپنے بکریوں کو لے کر، ریوٹ کو لے کر بارش کے ان مقامات پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، ان جگہوں پہ چلا جائے جہاں آبادی نہیں ہے، لوگ کم ہیں، اور وہاں وہ چلا جائے اور اپنے دین کو بچائے۔ یفر بدینہ من الفتن۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار خواب میں دیکھا، حضور نے خواب خود ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، پھر ایک صاحب کو دیکھا جو گندمی رنگ کے ہیں اور سر کے بال سیاہ ہیں بالکل، اور سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور میری نظر پڑی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فربا آدمی ہے، سرخ ہے، بال گھنگریالے ہیں، آنکھ کا کانا ہے، ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہے، تو مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ دجال۔ تو فرمایا میں نے غور سے اس کو خواب میں دیکھا تو اس کی شکل اس آدمی سے ملتی ہے جو کافر ہے، عبد العزیٰ ابن قطن، اس سے ملتا ہے، یہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا۔ یہ خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام۔ جی ایک صحابی کی ملاقات ہوئی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی، اس کے بہت سارے احوال ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، عیسائی تھے، تو یہ بھٹک گئے اور 30 دن تک لہروں میں پھرتے رہے، اور ان کی پھر دجال سے ملاقات ہوئی۔ صحیح مسلم میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ آگے چلیے، ہم حدیث نمبر پیش کر دیتے ہیں۔ وہاں 3 سوال جو کیے تھے نا دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، تو پہلا نخل بیسان کے متعلق تھا، وہ ہم دیکھ چکے، پھر بحر طبریہ کے متعلق تھا، وہ بھی ہم دیکھ چکے، اور پھر عین زغر کے متعلق تھا کہ اس کا خشک ہو جانا، اور یہ تقریباً نشانیاں قریب قریب۔ پھر اس نے کہا عرب میں پیغمبر آئے ہیں؟ ان کا جی آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب میں دنیا میں ظاہر ہوں گا۔ یہ تصویریں دوبارہ ایک بار دکھا دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نخل بیسان آباد، اور یہ تقریباً ویران، آگے بحر طبریہ ہے، یہ تقریباً آگے خشک ہونے کے قریب ہے، اور اس کے بعد عین زغر ہے، اور یہ نشانی تو بالکل ہی پوری ہو گئی، یعنی اس کا وجود بالکل ختم ہو گیا، اب یہ کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے، اور بالکل ایک قطرہ بھی اس کا باقی نہیں ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا ہے جیسے یوں سمجھو کہ عذاب قبر اور دجال برابر ہے۔ عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے نا، تو دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ ہم آخر میں وہ دعا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ایک اور روایت صحیح مسلم میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال اور ایک صاحب ایمان کی ملاقات ہوگی، اردو ترجمہ دیکھیے کہ مدینہ طیبہ میں وہ آدمی آئے گا دجال، اور قریب قریب وہ مدینہ کے اندر تو وہ آ نہیں سکتا، وہ فرمایا کہ مدینہ کے راستے حرام ہیں، لیکن مدینہ کے قریب آئے گا تو ایک آدمی مدینہ سے جائے گا، بڑا با ایمان ہوگا، بہترین ایمان والا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، ہمیں حضور علیہ السلام نے تیرے بارے میں بتایا، اور وہ کہے گا کہ میں تو قتل کر دیتا ہوں، اس نے کہا تم قتل کرو تو بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، وہ جیسے لوگوں کو قتل کر کے دکھائے گا
یہ تو وہ صاحب ایمان کہے گا ابھی تو ہمیں کوئی شک باقی رہا ہی نہیں. تو جب وہ اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ شخص کہے گا ہمارا ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اور پختہ ہو گیا. حضور نے آپ کے بارے میں یہی کہا. آخر میں وہ اس آدمی کو قتل کرنا چاہے گا جو صاحب ایمان ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ان کو قتل نہیں کر سکے گا. لا یسلط علیہ، وہ ان پر تسلط نہیں ہوگا. اس کا جادو، اس کا زور اللہ جل شانہ توڑ دیں گے. یہ ہم بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا یہ جو ہے یہ مکمل ہونے کو ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ آگے پیش کر دیں بالکل اختتام کی طرف. جی دجال کن مقامات پر نہیں جا سکتا؟ ذرا پیچھے آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہاں دجال کی آگ، پانی، روٹی اور سالن کا جہاں تذکرہ آتا ہے یہ ہم پیش کر چکے ہیں. یہ سب محاورے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرے گا. دجال چند مقامات ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں نہیں جا سکتا، جس میں سب سے پہلے تو مدینہ منورہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں نہیں جا سکتا. یہ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا احد کے قریب تو آئے گا لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے جس میں مکہ مکرمہ کا تذکرہ ہے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے جس میں مسجد اقصی کا بھی تذکرہ ہے اور مسجد طور کا بھی تذکرہ ہے. تو چار مقام ہو گئے، چاروں مسجدیں ہیں. اور اس کا ارد گرد مسجد حرام، اس کا ارد گرد مسجد نبوی، اس کا ارد گرد مسجد اقصی، اس کا ارد گرد مسجد طور، اس کا ارد گرد. آگے چند جگہ ہم آپ کو اس کی تصویریں، یہ مسجد حرام ہے بیت اللہ، مسجد نبوی ہے، آگے مسجد اقصی ہے، اور کوہ طور پہ یہ مسجد اور روضہ ہے طور سینا پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے قریب بھی دجال نہیں آ سکتا. اور آخر میں مسجد اقصی اور اس کا ارد گرد ہے، یہاں بھی دجال نہیں آ سکتا. اور مدینہ کی پاکیزگی حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ ہر منافق سے پاک ہو جائے گا. اردو ترجمہ دیکھیے گا کہ مدینہ میں جتنے منافق ہیں فرمایا مدینہ میں 3 ہلکے ہلکے زلزلے آئیں گے اور ہر منافق وہاں سے نکل جائے گا. مدینہ اس بھٹی کی مانند ہے جو خام مال کو اپنے سے نکال دیتی ہے. تو مدینہ میں خالصتاً اہل ایمان باقی رہیں. جی جی آگے چلیے، آگے چلیے. میں تصویر یہ دیکھیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال احد کی پہاڑی پر آئے گا اور وہاں سے مسجد نبوی کو دیکھ کے کہے گا یہ جو سفید رنگ کی چمک رہی ہے مسجد، سفید محل کی طرح، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور میں یہاں نہیں جا سکتا. آج ہم نے احد پہاڑی کے دامن سے اس اینگل سے تصویر لی ہے مسجد نبوی کی، تو معلوم ہوا کہ بالکل سفید محل کی طرح روشن اور چمکدار مسجد نبوی ہے، اور بالکل وہی نقشہ اور وہی نمونہ. جی آخر میں 2-3 باتیں یاد رکھیے کہ دجال کے خلاف جو گواہی ہے، یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو، پکا ہو، ہمارا دل گواہی دے کہ دجال سب سے بڑا جھوٹا ہے اور خدائی کے شریک ہونے کا دعوے دار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ گواہی بڑی پسند ہے. صحیح مسلم میں ہے اعظم الناس شہادتاً
عند رب العالمین، اللہ کو یہ گواہی سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے، جو فتنوں کے دور میں جو اپنے دجال کے خلاف گواہی دے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔ اسی طرح اس کے خلاف جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ سنن نسائی میں یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، دو لشکر ایسے ہیں فرمایا جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے، ایک وہ جو غزوہ ہند میں لڑے گا، اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں پر جہنم کی آگ حرام کی ہے۔ حضرت صوبان سے یہ مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت میں ہے، آگے آپ دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا اکثر تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ ہے مسلمانوں کے جسے بنی تمیم کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ مجھے بہت پسند ہیں، یہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، اور یہ دجال کے خلاف بڑے سخت ہوں گے، اور اللہ جل شانہ دجال کے خلاف ان سے بہت کام لے گا۔ تو بنو تمیم قبیلہ امت میں بڑا معروف رہا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ اس قبیلے سے آئے ہیں۔ حر ابن یزید تمیمی جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے آئے تھے وہ بھی تمیم سے تھے۔ محمد ابن عبد الوہاب یہ تمیمی تھے۔ جمال عبد الناصر یہ تمیمی ہیں۔ ایک بہت بڑے شاعر اور فلسفی گزرے ہیں عبداللہ ابن عباس، یہ تمیمی ہیں۔ اور ثانی خاندان جو قطر پر حکمران ہے یہ بھی بنو تمیم سے ہیں۔ اللہ کس سے اس خاندان سے کام لیتے ہیں یہ اللہ جل شانہ بہتر جانتے۔ آخر میں دجال کا جو قتل ہے، مقام قتل اور اس کی کیفیت یہ دیکھیں کہ دجال تیزی سے فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے شام میں، ان کا تذکرہ ہم کل پڑھیں گے، تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں دجال کے خلاف جنگ ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس میں کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، تو وہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لد نام کا جو ہے وہ شہر اور بستی بتائی ہے جو آج دنیا کے نقشے میں موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اور سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اسرائیل میں لد کا مقام پر ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، بن گوریان، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لد کا مقام وہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے۔ یہ قتل گاہ دجال ہے، اور یہ نقشے میں لد کا مقام ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بات پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ سائن بورڈ ہے جس پہ انگلش میں LOD لد لکھا ہوا ہے، عربی میں اللد ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ لد کی بستی ہے۔ یہ جو ہے بن گوریان ایئرپورٹ ہے، ممکن ہے یہ تل ابیب کے قریب ہے، ممکن ہے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ لد کا ایریا ہے، یہ اسی ایریا کے اندر یہ آتا ہے۔ جی آگے چلیے۔ اللہ جل شانہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ ہم بالکل پڑھ چکے ہیں کہ ایک درخت اور پتھر کے پیچھے بھی اگر یہودی چھپے گا تو آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے مسلمان آؤ یہودی کو قتل کرو۔ ایک درخت پناہ دے گا اور وہ غرقد ہے۔ اور تیاری دیکھیے کہ یہود نے تیزی کے ساتھ شجر کاری مہم کے طور پر پورے اسرائیل میں اگر کوئی جھاڑی لگائی جاتی ہے تو وہ غرقد کی لگائی جاتی۔ یہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ ہم نے غرقد کے یہاں 2-3 صفحوں میں ہے، پڑھنے والے اسے ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے لگایا گیا، کہاں کہاں یہ لگاتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ اسرائیل کا خود وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہے، اپنے ہاتھ سے یہ جب پودا لگایا جاتا ہے تو اس طرح یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے یہ بڑھ کر، یہ دیکھیں یہ خود شجرکاری ان کی آرمی لگا رہی ہے، اور یہ دائیں طرف دیکھیے غرقد جھاڑی، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی انسان اس میں چھپ سکتا ہے، کیموفلاج ہو سکتا ہے، یہ اس کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے بنائی ہے۔ اس پر صحابیات پہ جب تذکرہ ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو بتایا
اور تو وہ ان تمام روایات کو سن کر اردو ترجمہ دیکھیے گا کہ وہ رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسما کیوں رو رہی ہو؟ تو صحابیہ کہتی، میں نے کہا رسول اللہ آپ نے اتنی تفصیل بتائی ہے اور ہمیں اس کا جب خیال آیا تو ہم روتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو، میں تم میں موجود ہوں، میرے زمانے میں آیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر میرے بعد میں آیا تو اللہ جل شانہ ہر مومن کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کے نگران۔ حضرت اسما کہتی کبھی ہم آٹا گوندتی تھیں تو روٹی پکا کر ابھی فارغ نہیں ہوتی تھیں کہ ہمیں تو بھوک لگ جاتی ہے بار بار۔ اس زمانے میں جب قحط کا دور ہوگا تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اپنے ایمان کو لے کر کے صحابیات دجال کے دور کو یاد کر کے یا یہ تصور کر کے اس خوف سے کہ ہماری زندگی میں نہ آ جائے تو وہ اکثر فکر مند ہوا کرتی تھی۔ جی بالکل، یہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں جی۔ بالکل ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ آخر میں یہ حدیث یہ ذہن میں رکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھے، سمجھے، یاد کرے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن لازماً پابندی سے پڑھی جائیں، اور پہلی 10 آیات جو ہے وہ تمام بہن بھائی یہ ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جن کو یاد ہیں وہ اہتمام کریں گے، اور جن کو یاد نہیں وہ ایک ایک آیت کر کے اس کو یاد کریں گے۔ آخر میں یہ دعا ہے دجال سے حفاظت کی، مسنون دعا، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضور علیہ السلام 4 باتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے: عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی موت کے عمومی فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنوں سے۔ اور ایک روایت یہ صحیح بخاری میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار، فتنۃ القبر وعذاب القبر، شر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الفقر، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ صحیح بخاری میں یہ آئیے، اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو اس طرح یہ حدیث بھی یاد کر سکتا ہے۔ ذکر کی فضیلت ہے، اللہ کی یاد، قرآن مجید یہ ذکر ہے، اور تسبیح اور تقدیس، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح و تقدیس چلتے پھرتے ہمیں اس کی عادت ہونی چاہیے۔ بالخصوص حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ کلمات ذکر کے سکھائے تھے، جو بطور تمجید کے ہم پڑھتے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دور فتن میں عموماً لوگ ہم سے سوال کرتے کہ ہم کیا کریں؟ توحید پر کامل ایمان، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان، شرک سے دور رہنا ہے، اللہ حاکم مطلق ہے، اور ہر طاغوت کا انکار، ظاہری باطنی فتنے سے اور شرک سے بچنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، رسموں سے بچنا ہے، اور ارکان اسلام کی پابندی کرنا ہے، اور غلبہ اسلام کی جد و جہد ہے۔ اس کو اچھی طرح تمام ایک بار پڑھ لیں۔ جو احادیث مبارکہ علامات قیامت کی ہیں، اشراط الساعہ کی ہیں، ان سے آگاہی حاصل کرنا، سنت کو ترجیح دینا، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت ہے، اسلاف کے نہج پہ چلنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، علماء کی صحبت، علم اور ذکر کے حلقوں میں، دروس میں، مکاتب میں شریک ہونا ہے، آیات کا اہتمام کرنا ہے، اخلاص، حسن نیت، توکل اور قناعت کو لازم اختیار کرنا ہے، مادیت پسندی، خواہشات کی کثرت، دنیا کی محبت، ان سب سے بچنا ہے، ممنوعات اور مکروہات سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کرنا ہے، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، بطور والد، والدہ، استاد، اہل و عیال کو مسلسل خبردار کرتے رہیں، بچوں کی کلاسز لیں، گھر میں تعلیم کے اور تربیت کے حلقے لیں، مصنوعی زندگی سے جتنا دور رہیں، آرٹیفیشل چیزوں سے بچیں، اور مشقت کو اپنائیں، مسلسل حرکت میں رہیں، اور عالمی خبریں جتنی ہیں، خونریز جنگوں کی، ان سے انسان خبردار رہے، اپنے احوال کی خبر لیتا رہے،
اپنے اپنے زیر تربیت افراد اور ان کی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ میڈیا اور ڈیجیٹل آلات کا استعمال جو ہے وہ شرعی ہدایات کے اندر رہے، اور اپنے وقت کو جو ہے قیمتی بنائے، اولاد کی بروقت شادی کریں، مناسب عمر میں ان کی شادی کا اہتمام کرتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ کل نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج و ماجوج، اور اس پر جو باقی 8-9 نشانیاں باقی ہیں ان پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ظہور مہدی اور خروج دجال، کیونکہ یہ ایک اہم ٹاپک تھے تو اس کو ہم نے انشاءاللہ تفصیل سے کہہ دیا ہے۔ ہم نے کافی وقت لیا ہے، اور امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس میں سے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے عطا کر دیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔